الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وبعد. الحمدللہ وحدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من كانت له مظلمة لأخیہ من ارضہ او شیء فلیتحللہ منہ اليوم قبل ان لا یکون دینار ولا درہم. رواہ البخاری. صحیح بخاری کی ایک حدیث میں نے پڑھی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی مسلمان نے کسی پر ظلم کیا ہے اور ظلماً اس کا کوئی حق اس کے پاس ہے یا کسی طرح کا بھی ظلم کیا ہے تو آج ہی اس ظلم سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اس سے پہلے کہ ایسا دن آئے کہ جس دن نہ دینار ہو، نہ درہم ہو، نہ روپیہ ہو، نہ پیسہ ہو. یہ حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات بیان فرمائی ہے کہ اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے کسی طرح کا بھی، خاص طور سے میں مال پر فوکس کروں گا، کہ اگر ہم نے کسی کا مالی حق ہڑپ کیا ہے، لے لیا ہے، کوئی بھی شکل ہو، یا تو چھین لیا ہے، غصب کر لیا ہے، یا چوری کر لیا ہے، ٹھگ لیا ہے، تو ان سب حرکتوں کی وجہ سے وہ مال ہمارا نہیں ہو جائے گا. یہ اچھی طرح سمجھ لیں. کسی دوسرے کا مال ہم نے لے لیا ظلماً، یا تو چھین لیا یا چوری کر لیا، فراڈ کیا، اور وہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا، ہماری جیب میں آ گیا، ہماری تجوری میں آ گیا، تو یہ نہ سمجھیں کہ وہ مال اب ہمارا ہو گیا. وہ مال ہمارا نہیں ہو سکتا ہے، ہم اس کے مالک نہیں ہو سکتے. اور اسی طرح سے اس مال کو، یعنی چھینا ہوا مال، چوری والا مال، اس مال کو کوئی شخص لے جا کے بازار میں بیچے تو سامنے والا اسے خرید نہیں سکتا، سودا نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں یہ بڑی بھول ہے. کہیں کہیں تو مشہور ہوتا ہے کہ چور بازار ہیں، یہاں چوری کا مال بکتا ہے، پھر بھی لوگ یہاں چلتے ہیں، سستا ملتا ہے، لے آتے ہیں. ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ ایسی جگہوں سے مال خریدنا حرام و ناجائز ہے جہاں چوری کا مال بکتا ہو. آپ نہیں خرید سکتے اس کو، کیونکہ مال بیچنے کے لیے ایک بنیادی شرط یہ ہے کہ بیچنے والا اس مال کا خود مالک ہو. وہ چوری کر کے لایا، کہاں سے مالک ہے اس کا؟ وہ تو خود قیامت کے دن بھرنا پڑے گا اس کو. اور اگر آپ نے اس سے خریدا جانتے ہوئے، غلطی سے خرید لیا تو معافی ہو سکتی ہے. لیکن جان بوجھ کے، یعنی آپ کو پکا پتا تھا کہ یہ مال چوری کا ہے، یا آپ کو کم سے کم یہ پتا تھا کہ یہاں چوری کا مال بکتا ہے، زیادہ تر چوری کا مال بکتا ہے، تو آپ نے یا تو عین چوری کا مال جان بوجھ کے خریدا، یا یہ کہ آپ ایسی جگہ سے خرید رہے ہیں جہاں آپ پوری دنیا کو پتا ہے کہ یہاں زیادہ تر چوری کا مال بکتا ہے، یا کوئی زمین ہے کسی نے قبضہ کر لیا ہے اور آپ کو سستے داموں میں نپٹانا چاہتا، آپ نے خرید لیا. آپ کے پاس زیورات کی دکان ہے اور کوئی چوری کر کے کسی گھر سے زیور لایا، آپ کو بیچ رہا، آپ خرید رہے ہیں. کوئی بھی طریقہ ہو، چوری کا مال خریدنا اسلام میں جائز نہیں ہے. خریدنا بیچنا بالکل جائز نہیں. اب اس کے ساتھ ایک اہم بات یہ ہے، یہ تو کلیئر ہو گیا کہ چوری کا مال لے لینے سے، یا کسی کا مال چوری کے ذریعہ غصب کر کے کسی طرح لے لینے سے ہم اس کے مالک نہیں بن جائیں گے، اور نہ کوئی خرید سکتا ہے. صرف یہی مسئلہ نہیں کہ خرید نہیں سکتا ہے، بلکہ وہ مال وراثت میں منتقل بھی نہیں ہو سکتا ہے. جیسے ایک شخص نے چوری کر کے ایک اچھا خاصا پلاٹ بنایا، پلاٹ خریدا، یا ایک فلیٹ خرید لیا چوری کے مال سے، تو اب یہ مر گیا تو وہ فلیٹ اس کے بچوں کا نہیں ہو سکتا. وہ فلیٹ اسی کا رہے گا جس کے یہاں سے اس نے چرایا ہے. اس کے بچے، اگر اس کے بچے دیندار ہیں، ان کو پتا ہے کہ ہمارے ابا نے کہیں سے ٹھگا ہے اس کو، تو اس کے بچے اس مال پہ قبضہ نہیں کر سکتے. تو حل کیا ہے؟ اگر آدمی کسی سے ایسی کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اگر وہ اپنی سدھار چاہتا ہے، جو اللہ کے نبی نے فرمایا نا اس حدیث میں کہ اگر مظلمۃ لاخی، اگر کسی کے پاس کسی بھائی کا حق بنتا ہے تو اسی دنیا میں وہ چکا دے، کیونکہ بعد میں دینار و درہم نہیں ملے گا اس کو چکانے کے لیے. تو اگر کسی نے چوری کیا ہے، کسی کو ٹھگا ہے، ہڑپ کیا ہے، غصب کیا ہے، تو آپشن کیا ہے اس کے لیے؟ تو کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس توبہ کر لے ہو گیا. نہیں، توبے سے مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں فرما رہے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْ، اس سے بری ہو جائے. یعنی جو سامان چرایا ہے، غصب کیا ہے، چھینا ہے، ٹھگا ہے، اس سامان کو
جو اس کا اصل مالک ہے اس کو ریٹرن کر دے، اس کو واپس کر دے۔ اگر واپس نہیں کرے گا تو یہ بھی اس میں شریک ہو جائے گا۔ اگر خریدا ہے تو بھی اس کو بعد میں پتہ چلا واپس کرنا پڑے گا اس کو۔ اسلام کا قانون کیا پتہ ہے کہ اگر میں نے ایک موبائل چوری کیا، میں نے ان کو بیچا، انہوں نے اس سے بیچا، انہوں نے اس سے بیچا، انہوں نے ان سے بیچا، اب اگر مالک یہاں پہ کھڑا ہو گیا اور پروف کر دیا یہ میرا ہے تو اسلامی عدالت چھین کے دے دے گی اس کو، اور جو اتنے ہاتھوں سے گھوم کے آیا ہے کوئی اس پر حق نہیں جتا سکتا۔ وہ جو اصل مالک ہے پروف کر دے کہ میرا ہے، اسلامک کورٹ میں فوراً وہ مال چھین کے اس کو دے دیا جائے گا، چاہے بھلے اس نے پیسہ لے کے ان لوگوں کی کوئی غلطی نہیں، لیکن پروف کر دیا میرا ہے اس کو دیا جائے گا۔ اب ان لوگوں کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ یہ لوگ کیا ہے، پیسے ادا کریں گے، یعنی اگر لنک جہاں جہاں ملتا ہے وہاں پیسے مل سکتے ہیں کہ بھئی اس نے پیسہ دے کے، ان سے پیسہ دے کے انہوں نے لیا ہے تو یہ پیسہ واپس لوٹایا جائے گا، اور جہاں لنک نہیں ملا ختم۔ لیکن مال اگر کسی نے پروف کر دیا میرا ہے تو چاہے تم نے کروڑوں میں لیا ہو تم اس پہ حق نہیں جتا سکتے، اس کو دینا پڑے گا، یہ اسلام کا قانون ہے۔ لیکن چونکہ یہاں پہ کوئی اسلامی قانون نہیں چلتا ہے، ٹھگنا عام ہے، چوری عام ہے، تو لوگ لے کے سمجھتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا، ہم جیت گئے، بلکہ کورٹ نے بھی فیصلہ کر دیا تو بھی آپ کا نہیں ہوگا، یہ جان لیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کیس ری اوپن ہوگا، دوبارہ مقدمہ ہوگا اس پہ کہ مال کس کا ہے۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اسی دنیا ہی میں وہ مال واپس کر دے، اور ایک دوسری حدیث سے صحیح مسلم کی اگر واپس نہیں کیا تو انجام کیا ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ لایا جائے گا، یاتی بصلاۃ و زکوٰۃ و صیام، ایسا شخص جس کے پاس بہت سارے روزے ہوں گے، بہت ساری نمازیں ہوں گی، بہت سارے حج ہوں گے۔ دیکھیے ایسے آدمی کی بات نہیں ہو رہی جو شراب پینے والا ہو، لکھا ہو، لفنگا ہو، بلکہ اس کی بات ہو رہی ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھنے والا ہے، حج کرنے والا ہے، روزے رکھنے والا ہے، لیکن کیا کیا ہوگا اس نے؟ قد اکل مال ھذا، اس کی غلطی یہ تھی کہ اس نے فلاں کا مال کھایا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ وہاں مقدمہ چلائے گا، اور وہاں جس کا مال کھایا ہے اب وہاں دینے کے لیے، تو وہی اس حدیث میں کہا نا اللہ کے رسول نے وارن کیا دنیا میں کہ بھئی وہاں دینار و درہم نہیں ہوگا کہ آپ ریٹرن کر دو، تو وہاں ریٹرن کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ اس کی جو یہ نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، جو بڑی پابندی سے نماز پڑھ رہا سب کچھ، یہ سارا اٹھا کے اس کا جو اجر ہے نا، ثواب، یہ سارا اٹھا کے اسے دے دے گا جس کا مال اس نے چھینا تھا۔ اب دیکھ رہے کتنا بڑا لاس ہے کہ ایک آدمی اتنی محنت سے نمازیں پڑھتا ہے، حج کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، یہ ساری عبادتیں اللہ تعالیٰ اٹھا کے، چونکہ دینار و درہم تو ہے نہیں اس کے پاس، اٹھا کے یہ ساری عبادتیں اس کو دے دے گا۔ اچھا ابھی یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، کسی کے ذہن میں سوال آ سکتا ہے کہ اگر کوئی ایسا چور ہو، ایسا ڈاکو ہو جس کے پاس روزہ بھی ہے، نماز بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کیسے بدلہ پورا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ اس طرح بدلہ پورا کرے گا کہ جس کا چرایا ہے نا، ہو سکتا ہے اس کے پاس گناہ ہو، اس نے شراب پیا ہو، زنا کیا ہو، بڑی بڑی غلطیاں کی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے پاس نیکی تو نہیں ہے ٹرانسفر کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ ہے اس کے اکاؤنٹ سے نکال کے اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دے گا، یعنی اس کا گناہ اس بندے پر لاد دے گا، یہ تو پہلے گناہ گار تھا اور گناہ گار ہو گیا، یعنی جہنم میں اور نیچے اس کو جگہ مل جائے گی۔ تو یہ بہت خطرناک چیز ہے میرے بھائیو، کسی کے حقوق کو لے کر بیٹھ جانا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں بتا رہے ہیں کہ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، کہ اگر ہمارے پاس کسی اور کا حق ہے تو آج ہی اس کو حلال کر لیں، یعنی اس کو دے دیں، اپنے آپ کو اس سے بری کر لیں، ورنہ قیامت کے دن دینار و درہم نہیں ہوگا کہ آپ واپس کر سکیں۔ یہاں ہم واپس کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد واپس نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی ذہن میں رکھ لیں کہ اگر آپ کو پتا ہے کہ فلاں بندے نے، یعنی ہم نے چوری نہیں کیا، آپ نے چوری نہیں کیا، چوری کسی اور نے کیا ہے، لیکن اگر آپ کو پتا ہے کہ یہ مال چرایا ہوا ہے تو آپ اس کو خرید نہیں سکتے، وہ مال ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، اصل مالک کے پاس کسی کے بھی ہاتھ میں ٹرانسفر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور چیز جس سے ہم غافل ہوتے ہیں وہ وراثت کا مسئلہ ہے، یعنی ایک آدمی چوری کر کے گھر بناتا ہے، سب کچھ بناتا ہے، مر جاتا ہے، اور چوری جانے دیجیے، دوسری مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص نے اپنی بہن کا حصہ کھا لیا، یہ بھی اس کو کہتے ہیں غصب، ایسے اس سے بھی آدمی مالک نہیں ہو جاتا ہے، یعنی بہن کا حصہ نہیں دیا تو کیا وہ اس مال کا مالک بن جائے گا؟ نہ، وہ مال مغصوب ہے، قیامت کے دن اس کو چکانا پڑے گا، اور اگر وہ نہیں چکاتا ہے اور بیٹے کو پتا ہے، بیٹا دیندار ہے، اسے پتا ہے کہ میرے ابا نے اپنی بہن کو حصہ نہیں دیا تھا، تو وہ مال اس بیٹے تک ٹرانسفر نہیں ہو سکتا، یعنی اتنا اماؤنٹ نہیں آ سکتا، بیٹے کا جتنا حق بنتا اتنا آ سکتا ہے،
لیکن جو ابا کی بہن کا حصہ یہ مار کے بیٹھا ہے، بیٹے کے لیے اس کا لینا جائز نہیں ہے، بیٹے پر واجب ہے کہ وہ اماؤنٹ ریٹرن کرے. اپنی پھوپھی کیا لگتی ہے، جو بھی لگتی ہے وہ زندہ ہو تو، نہیں زندہ ہو تو ان کے بچے زندہ ہوں گے، بچے نہیں تو پوتے زندہ ہوں گے، جو بھی زندہ ہو، جو بھی اویلیبل ہوں اس لنک سے وہاں ٹرانسفر کر دے. وہی نبی فرما رہے ہیں فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ. یہ نہیں کہ دوسرے کا چھینا ہوا ابا رکھے ہوئے تھے، ابھی وہ مر گئے تو آنے دو، نہ اسے ریٹرن کرو، جس کا تھا اسے لوٹاؤ. اور آپ یہ نہ سوچیں کہ ایسے لوگ نہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی یہ زمانہ اتنا بگڑ گیا نا، آج بھی ایسے لوگ ہیں جو لوٹاتے ہیں. میں نے شاید کبھی واقعہ سنایا تھا، اسی واقعے کو سنا کے پھر بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ریسیپشن پہ ایک شخص آیا ہوا تھا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس ایک گھر ہے لیکن ہمارے ابا نے قبضہ کیا تھا. ممبئی میں ہوتا نا، کرائے پہ رہتے بعد میں قبضہ کر لیتے پیپر بنوا کے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ اس گھر پہ ہمارے ابا کرائے پہ رہتے تھے، مجھے یاد ہے میں چھوٹا تھا کرائے پہ لیے ہوئے تھے، لیکن رہتے رہتے پیپر بنا کے قبضہ کر لیے. اب قبضہ کرنے کے بعد جس کا گھر تھا اس نے کیس کیا، کیس کرنے کے بعد وہ ہار گیا اور ابا کو دے دیا کورٹ نے. لیکن مجھے معلوم ہے، مجھے پورا یاد ہے کہ یہ دوسرے کا، ہمارا نہیں، ہمارے ابا کا نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو میں نے کہا واپس کرو، اور کیا کرو گے؟ اگر واقعی تم اپنے ابا کی عافیت چاہتے ہو، اپنی عافیت چاہتے ہو تو ریٹرن کرو جس کا تھا. تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے میں ریٹرن کر دیتا ہوں. لیکن اس نے ایک بات اور رکھی، کہا کہ اس بیچارے نے کورٹ کچہری کے چکر میں اپنا لاکھوں روپیہ برباد کیا ہے، ایسا تو نہیں کہ وہ بھی پے کرنا پڑے گا. میں کہا بالکل، آپ کی وجہ سے نقصان ہوا ہے تو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا. تو اس نے نہ صرف گھر واپس کیا بلکہ کورٹ کچہری میں جتنا خرچ ہوا تھا وہ بھی جا کے ریٹرن کیا. یعنی باپ نے یہ غلطی کی تھی لیکن بچے نے اس کی سدھار کیا، بچہ سدھر گیا، نیک تھا. یہ ہماری آفس کی بات ہے، یہاں کے ریسیپشن پر اس نے کانٹیکٹ کر کے یہ اصلاح کیا. یعنی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے اس پر اس طرح اس نے عمل کیا کہ ہمارے ابا نے گرچہ ایک گھر ہے، جائیداد ہے، لیکن ہم نہیں لے سکتے، وہ ہمارا نہیں، کسی اور کا ہے. اس اصل مالک کو بغیر کیس اس کے سیدھا لے جا کے اس کو دے دیا، یہ تمہارا ہے، تمہارے ہم جو ہمارے ابا نے نہیں دیا میں آپ کو دیتا ہوں، اور اب تک جتنا آپ کا خرچہ ہے وہ بھی میں آپ کو پے کرتا ہوں. تو یہ ہے مطلب قیامت کے دن کتنا سرخرو ہوگا. اپنے ابا کے لیے بھی معاملہ ہلکا کر لیا اس نے، اس کے ابا بھی مواخذہ انشاءاللہ ان کا ہلکا ہو جائے گا بیٹے کے اس اقدام سے. تو یہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمِ، آج موقع ہے، بری ہو جاؤ. اگر آنکھیں بند ہوگی، سانسیں رک گئی تو پھر درہم و دینار نہیں ملے گا قیامت کے دن دینے کے لیے. یہی جو روزہ نماز ہم کر رہے ہیں نا، یہی واپس کیا جائے گا. اس لیے ہم سب کو اس حدیث پہ عمل کرنا چاہیے. اللہ نے ہمیں بچا کے رکھا ہے تو اچھی بات ہے، اور کہیں ہماری نگاہوں کے سامنے آئے کہ یہ فراڈ کیا ہوا مال ہے، چوری کا مال ہے، کسی اور کا ہے، تو ہمیں اس میں انوالو نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس سے دور بھاگنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دے. آمین رب العالمین.